بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے درود شریف پوری توجہ کے ساتھ پڑھا ہو، بار بار پڑھا ہو اور دل میں یہ یقین بھی رکھا ہو کہ اب میری دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی ہو؟ کیا کبھی رات کے آخری پہر آپ نے تنہائی میں ہاتھ اٹھائے ہوں، آنکھوں میں آنسو ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہو اور آپ نے اللہ سے پوری عاجزی کے ساتھ دعا کی ہو، مگر پھر بھی وہی حالات برقرار رہے ہوں؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے اور وہ خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جو میری دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ یہ سوال صرف آپ کا نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور جو اپنی زندگی میں سکون اور برکت چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود ہی انجانے میں اپنی دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائشیں کبھی مالی پریشانی کی شکل میں آتی ہیں، کبھی رشتوں کے ٹوٹنے کی صورت میں، اور کبھی دل کے اندر ایک ایسی بے چینی بن کر جو کسی کو نظر نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو دنیا کے تمام سہارے کمزور لگنے لگتے ہیں اور وہ آخر کار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے روتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ امید رکھتا ہے کہ اب میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لمحے میں درود شریف ایک نور کی طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہے جو بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور اسی نسبت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن اگر اس عمل میں خلوص نہ ہو تو یہی درود اثر کھو دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ ہے جسے جتنا زیادہ پڑھ لیا جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ مکمل نہیں ہے۔ درود شریف دراصل ایک زندہ تعلق ہے، ایک ایسا تعلق جس میں ادب، محبت اور دل کی حاضری سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص صرف تعداد پوری کرنے کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ اس کی اصل روح سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہی عمل جو اس کی تقدیر بدل سکتا تھا ایک عام عادت بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف الفاظ کی گنتی نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نیت کی سچائی دیکھی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کس احساس کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ درود اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے غلطیاں شروع ہوتی ہیں۔ پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان درود شریف پڑھتے وقت اپنے دل کو حاضر نہیں رکھتا۔ اس کی زبان درود پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا ذہن دنیا کے معاملات میں الجھا ہوتا ہے۔ وہ کبھی اپنے مسائل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے کام کے بارے میں،
اور کبھی کسی اور فکر میں کھویا ہوتا ہے۔ اس طرح درود پڑھنا دراصل ایک عادت بن جاتا ہے جس میں نہ محبت ہوتی ہے اور نہ ہی روحانیت۔ حالانکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے، اور یہ سلام صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر دل اس میں شامل نہ ہو تو یہ عمل اپنی اصل تاثیر کھو دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی درود پڑھیں تو خود کو دنیا سے الگ کر لیں، اپنے دل کو حاضر کریں اور یہ محسوس کریں کہ آپ واقعی ایک عظیم ہستی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی جلدی اور بے صبری ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو عبادت کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ درود شریف اس طرح پڑھتے ہیں جیسے وہ کوئی کام جلدی سے ختم کرنا چاہتے ہوں۔ وہ نہ رک کر پڑھتے ہیں، نہ الفاظ کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے معانی پر غور کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح تعداد پوری ہو جائے اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت کبھی بھی جلدی میں نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں سکون، ٹھہراؤ اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان درود کو آہستگی کے ساتھ پڑھتا ہے اور ہر لفظ کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ جلدی کرتا ہے تو وہ اس روحانی فائدے سے محروم رہ جاتا ہے جو درود شریف کا اصل مقصد ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اپنی زبان سے ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر یہ تصور آپ کے دل میں آ جائے تو کیا آپ اسی طرح بے توجہی سے درود پڑھ سکیں گے؟ کیا آپ جلدی جلدی الفاظ ادا کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لمحے آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ ہر لفظ کو محبت اور ادب کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو درود کو زندہ کرتی ہے، یہی وہ احساس ہے جو دعا کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ اس سچے جذبے کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ ایک سچی فریاد بن جاتی ہے جو اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود شریف کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو جائیں، ہمیں رزق مل جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ درود شریف کا اصل مقصد ہمیں اندر سے بدلنا ہے۔ جب انسان صرف دنیا کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ اس کے اصل فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ درود شریف انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں اور درود شریف کو صرف ایک وسیلہ نہ سمجھیں بلکہ ایک روحانی سفر سمجھیں جو ہمیں اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی کسی سچے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر وقت کا انتخاب کر رہا ہو یا آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچا رہا ہو۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط پل بناتا ہے۔
لیکن اس پل کو مضبوط بنانے کے لیے خلوص، صبر اور سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور ان کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت اور صبر بہت ضروری ہے، لہذا درود شریف اور دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی حاضری، سچی نیت اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ ہونی چاہیے، تب ہی اس کی حقیقی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ آج سے یہ فیصلہ کریں کہ آپ درود شریف کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں گے، اس کے ہر لفظ کو محسوس کریں گے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا بھی بدلنے لگے گی، آپ کا دل بھی سکون پانے لگے گا اور آپ کی زندگی میں وہ برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ مسلسل درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اب میری دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، دن مہینوں میں بدل جاتے ہیں اور حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے انسان کے دل میں ایک کمزوری سی آتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری دعا میں کوئی اثر ہی نہیں، یا شاید میں اللہ کے قریب نہیں ہوں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، کیونکہ مسئلہ دعا میں نہیں ہوتا بلکہ اکثر ہمارے طریقے میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود کو ہی نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن اپنے دل کی حالت کو نہیں دیکھتے، اپنی نیت کو نہیں پرکھتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے چوتھی بڑی غلطی شروع ہوتی ہے، ایک ایسی غلطی جو بہت عام ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود شریف کو پڑھتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں بدلتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، اپنی عادات کو نہیں بدلتے۔ ہم زبان سے درود شریف پڑھتے ہیں لیکن دل میں کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں اور اپنے رویوں میں سختی رکھتے ہیں۔ ایسا انسان چاہتا تو ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن وہ خود اس قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، درود شریف صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک تبدیلی کا عمل ہے۔ یہ انسان کو نرم بناتا ہے، اس کے دل کو صاف کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر درود پڑھنے کے باوجود انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو اسے رک کر خود سے سوال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں میں صرف الفاظ تو نہیں دہرا رہا۔ پانچویں اور آخری بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان درود شریف پڑھ کر فوراً نتیجہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیسے ہی وہ درود پڑھے ویسے ہی اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کے مسائل ختم ہو جائیں اور اس کی زندگی بدل جائے۔ تب ایسا نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا یقین کمزور ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو
تم نے اتنا پڑھا لیکن کچھ نہیں ہوا، شاید یہ سب بے فائدہ ہے۔ اور اگر انسان اس سوچ کو قبول کر لے تو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے یہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور دعا کی قبولیت بھی اسی وقت پر ہوتی ہے جو اللہ نے طے کیا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسان صبر کرنا چھوڑ دے گا، وہ اللہ کے قریب آنے کا موقع کھو دے گا، اور اس کی روحانی ترقی رک جائے گی۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو بغیر حکمت کے انتظار میں نہیں رکھتا۔ کبھی وہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ آپ کے لیے بہتر راستہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کو تاخیر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے سب سے بڑی حفاظت ہو، اور جس چیز کو آپ ابھی چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان صبر کرے اور اللہ کے فیصلوں پر مکمل یقین رکھے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کی ہر دعا، ہر آنسو، ہر درد اس کے سامنے ظاہر ہے۔ وہ آپ کی خاموشیوں کو بھی سن رہا ہے، اور آپ کے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید میری دعا نہیں سنی جا رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ہر آواز سنی جا رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اکیلا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے صبر کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے یقین کو پرکھ رہا ہے۔ اور جب آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو وہ آپ کو وہ عطا کرتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی تاخیر اصل میں اس کی رحمت تھی۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو صرف دعا کی قبولیت کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ بھی ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں، اپنی روح کو مضبوط کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کو اندر سے بدل دیتا ہے، اور جب انسان اندر سے بدلتا ہے تو اس کی زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ درود شریف آپ کو سکھاتا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے، صبر کیا ہوتا ہے، اور اللہ پر یقین کیسے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل سکون ہے۔ آج سے ایک نیا آغاز کریں، ایک نیا عہد کریں کہ آپ درود شریف کو صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک عبادت بنائیں گے۔ آپ اسے جلدی میں نہیں پڑھیں گے بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ اپنی نیت کو صاف کریں گے، اپنے دل کو نرم کریں گے، اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو سن رہا ہے، اور وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ یہی یقین آپ کو مضبوط بنائے گا، اور یہی یقین آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ قبول ہوتی ہے یا اللہ اس کے بدلے آپ کو بہتر چیز عطا کرتا ہے، یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ درود شریف اس دعا کو طاقت دیتا ہے، اسے آسمان تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے سچے دل سے پڑھیں گے، صبر کے ساتھ پڑھیں اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔
آج سے اپنے درود کو بدل دیں، اپنی نیت کو بدل دیں اور اپنے یقین کو مضبوط کر لیں، پھر دیکھیں آپ کی دعا بھی بدلے گی، آپ کی تقدیر بھی بدلے گی اور آپ کی زندگی بھی ایک نئی روشنی سے بھر جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کا پابند بنائے، سچی محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا بنائے، حضور سے سچی محبت کرنے والا بنائے، نماز کا پابند بنائے، اسلامی قوانین کا پابند بنائے۔ حاضرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو احباب تک ضرور شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، کمنٹ باکس میں کوئی پیارا سا درود لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔